بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا برتاؤ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و علی آلہ و صحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی تمام مخلوق میں بلا شبہ انسان اشرف و اعلیٰ مخلوق ہے، جس کی من جملہ دیگر وجوہ کے ایک اہم ترین وجہ یہ بھی ہے کہ اسے حقوق یعنی معاملات کا امین بنایا گیا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد جب انسان نے اس امانت کو ادا کیا، اس کا تاج شرافت و فضیلت محفوظ رہا، اور جس نے اس میں خیانت کی وہ اس کے عظمت کے بخشنے والے خالق حقیقی ہی کے ارشاد کے مطابق ہے، جانور بلکہ جانور سے بھی بدتر ہو گیا۔ گویا انسانیت کی بقا صرف مخصوص شکل اور جسم سے نہیں بلکہ ذمہ داریوں کی تکمیل سے ہے جو انسانیت کو سونپی گئی ہیں۔ یہ حقوق دو قسم کے ہیں، ایک تو انسان اور اس کے خالق کے درمیان معاملات، اور دوسرے انسان اور مخلوق کے درمیان معاملات۔ پہلی قسم کے معاملات کو حقوق اللہ اور دوسری قسم کے معاملات کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ ان دونوں قسموں کے حقوق کی ادائیگی عبادت ہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والے، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے پروردگار کی، اور ہمیشہ مفید کام کیا کرو تاکہ تم دین و دنیا میں کامیاب ہو جائے۔ پارہ نمبر 17، 1 الحج 77۔ اہل ایمان کو عبادت کا حکم دیا گیا، جس کی ایک صورت رکوع و سجود بتائی گئی اور دوسری عمل خیر۔ رکوع سجدہ حقوق اللہ کی ادائیگی کا ایک ایسا ذریعہ ہے، اور عمل خیرہ حقوق العباد کے ایمان کا ذریعہ، جس میں اپنے لیے دوسروں کے لیے ہر مفید کام کرنا شامل ہے، چاہے اس کا فائدہ افراد کو پہنچے یا قوم کو یا ملک کو۔